کہ جھوٹ کی کیا تعریف ہے، اچھا، نیز جھوٹ، نسیان اور خطا میں کیا فرق ہے، اور کیا انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام پر جو ہے ان کے انکار کرنے والوں نے نبوت کا انکار کیا، اس کے علاوہ کیا انبیاء پر انہوں نے عام معاملات میں بھی جھوٹ بولنے کے الزامات لگائے؟ تو اگر قرآن کریم کی روشنی میں یا تاریخ انبیاء کی روشنی پہ اس پہ روشنی ڈال دے تو نوازش ہوگی۔ ٹھیک ہے جی شمشاد صاحب، ہم ان کے سوال کی طرف ابھی آ جاتے ہیں اور پوچھتے ہیں، لیکن میرے خیال تھوڑا سا اگر ان کے چھوٹے سوال کا چھوٹا سا جواب دے دیں۔ دیگر انبیاء، یہ جو تعریف ہے ان تینوں چیزوں کی، وہ میرے خیال خاصی سیلف ایویڈنٹ ہے، اگر آپ اس پہ کچھ کہنا چاہتے ہیں تو کہہ دیں۔ ویسے میں آپ سے گزارش کروں گا کہ جھوٹ کی، ہاں بالکل، جھوٹ ہے، خطا ہے، نسیان ہے، اس کی ڈیفینیشن میرے خیال خاصی سیلف ایکسپلینیٹری ہے، جو جان بوجھ کے نہیں بولا، غلطی سے ہوا تو اس کو خطا کہیں گے۔ انہیں یہ بتا دیں کہ کیا گزشتہ انبیاء پہ بھی جھوٹ بولنے کا الزام لگا؟ جی بالکل، جھوٹ بولنے کا نہیں، گزشتہ انبیاء پہ جب دیکھیں تو بہت بڑے بڑے الزام لگے ہیں۔ کاذب بھی ان کو کہا گیا ہے، ساحر بھی ان کو کہا گیا ہے، مجنون بھی ان کو کہا گیا ہے، پاگل بھی کہا گیا ہے، نعوذ باللہ من ذالک کسی کو بیوقوف قرار دیا گیا ہے، کسی کو منحوس قرار دیا گیا، بڑا کچھ کہا گیا ہے گزشتہ انبیاء کو۔ قرآن کریم تو یہ فرماتا ہے، یا حسرتاً علی العباد ما یاتیہم من رسول الا کانوا بہ یستہزئون، کوئی ایک رسول بھی ایسا نہیں گزرا جس کے ساتھ ان لوگوں نے ہنسی، استہزاء اور مذاق نہ کیا ہو۔ لیکن سوال یہ ہے کہ جھوٹ کہتے کس کو ہیں؟ اب نبی اگر تو وہ جو خدا تعالیٰ نے اس کو پیغام دیا ہے اور وہی پیغام لوگوں کو پہنچا رہا ہے تو وہ سچا ہے، اور اس کی سچائی کے لیے دیگر نشانیاں بھی قرآن کریم نے بیان کر دی ہیں، جیسا کہ ابھی میں نے پہلے سوال کے جواب میں یہ آیت پڑھی تھی کہ انہ لا یفلح المجرمون، مجرم جو ہے وہ کامیاب نہیں ہوتا۔ اگر اس جو بات وہ کر رہا ہے اپنے خدا کی طرف سے ہونے کی، اس کے ساتھ نشانات موجود ہیں تو اس کا مطلب ہے وہ سچا ہے، اور اگر اس کے ساتھ نشانات موجود نہیں ہیں اور وہ افتراء کر رہا ہے، جان بوجھ کے جھوٹ بول رہا ہے، تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ وہ کامیاب نہیں ہوگا۔ لیکن اس کا یہ مطلب نہیں کہ قوم اس کے پیچھے ڈنڈا لے کے پڑ جائے، لٹھ لے کے پڑ جائے، یہ طریقہ کار نہیں ہے۔ قرآن کریم نے تو اس کا واضح طریقہ بتا دیا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے دور میں بھی ایک شخص تھا، جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کی مخالفت ہو رہی تھی، ایمان رکھتا تھا لیکن وہ فرعون کے خوف کی وجہ سے ظاہر نہیں کرتا تھا۔ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کے خلاف تدبیریں ہو رہی تھیں تو اس نے یہی کہا تھا کہ ان یکو صادقا کاذبا فعلیہ کذبہ وان یکو صادقا یصبکم بعض الذی یعدکم، کہ اگر وہ جھوٹا ہے تو اس کے جھوٹ کی سزا تمہیں تو نہیں ملے گی، اسی کو ملے گی، اس پر اس کا کذب پڑے گا۔ لیکن اگر وہ سچا ہے تو پھر یہ ذہن میں رکھو کہ پھر وہ بہت ساری پیش گوئیاں جو تمہارے متعلق کر رہا ہے تو وہ تم تک پہنچیں گی۔ اس لیے جو اللہ تعالیٰ کی ذات کے بارے میں ہے وہ ہمیں دیکھنا پڑے گا قرآن کریم کی دیگر نشانات کے حوالے سے۔ جہاں تک ظاہری دنیا کا جھوٹ ہے وہ سب کے سامنے ہوتا ہے کہ خطا کس کو کہتے ہیں، نسیان کس کو کہتے ہیں۔ بہت بہت شکریہ شمشاد صاحب۔ اس سے پہلے کہ